خدا بخش گاؤں کی مسجد میں امام تھا۔ وہیں اس نے ایک مدرسہ بھی کھول رکھا تھا جہاں دن میں چھوٹے چھوٹے بچے اس سے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے اور رات کو محلے کے لوگ دین کی باتیں سیکھنے آتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے رزق روزی سے بے نیاز قناعت کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ مالدار نہیں تھا مگر اس کے چاروں بچے اور بیوی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی زندگی میں روزانہ کچھ ایسی تلخ گھڑیاں بھی آتی تھیں کہ وہ زندگی سے بیزار سا ہو جاتا تھا۔ جب بچے سو جاتے اور آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو وہ اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کیا کرتے۔ کچھ دیر نہ گزرتی تھی کہ اس کی بیوی غربت کا رونا رونے لگتی۔ خدا بخش وہ زور سے کہتی، گاؤں میں آپ سے کم علم رکھنے والے اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور عزت سے زندگی گزار رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ غربت کے اسیر ہیں۔ خدا بخش سوچنے لگتا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ میں مسجد مدرسے کو چھوڑ کر زمیندارہ کرنے لگوں اور زمینداروں کی طرح عیش کی زندگی بسر کرنے لگوں۔ وہ اکثر بیوی سے ایسی باتیں کرتا مگر پھر کچھ دیر بعد خاموش سا ہو جاتا۔ تارا وہ اکثر اسے کہتا، اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی آمدنی دی ہوئی ہے، میرا پیشہ شریفانہ ہے اور اپنے علم کی وجہ سے گاؤں میں بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ تو دے رکھا ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے باوجود بیوی کے رات دن کے تانوں نے اسے زندگی سے کچھ مایوس سا کر دیا تھا۔ وہ تمنا کرنے لگتا، کاش اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے سونا برسا دے تاکہ وہ بھی زمینوں اور باغات کا مالک بن جائے۔ خدا بخش نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ شب قدر سال میں ایک بار آتی ہے اور اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں وہ ہر رات کو رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگنے لگتا تاکہ اس کی دعا کو شب قدر نصیب ہو جائے اور اس طرح اس کی دعا قبول ہو جائے۔ ایک رات جب اس کی بیوی نے اسے بہت تنگ کیا تو وہ اداس سا ہو گیا۔ اس نے سونا چاہا تو سو نہ سکا۔ وہ بستر سے اٹھا اور گھر سے باہر دریا کے کنارے جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ وہ رات کی تاریکی میں چلا جا رہا تھا اور آسمان کی طرف منہ کیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ پھر اس شب قدر کی رات کو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف ایک نور دیکھا، ایک فرشتہ آسمان سے اترتے دیکھا جو نہایت شیریں آواز میں کہہ رہا تھا کہ یہ 3 شیشے کی گولیاں لے لو، جب کبھی تو ان میں سے ایک شیشے کی گولی آسمان کی طرف پھینک کر دعا کرو گے تو تیری دعا فوراً قبول ہو جائے گی اور تیری صرف 3 ہی دعائیں قبول ہوں گی، اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا۔ خدا بخش کے لیے یہ معاملہ بڑا ہی غور طلب تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ 3 دعائیں کیا ہونی چاہیے۔ اس نے مضبوطی سے 3 شیشے کی گولیاں اپنے ہاتھ میں دبا لیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ان گولیوں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کسی اور کو نہ پایا۔ اگر یہ 3 گولیاں اس کے ہاتھ میں نہ ہوتیں تو وہ اسے خواب سمجھتا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے خوف دور ہونے لگا
اور وہ سمجھ گیا کہ خدا کی رحمت کو اس نے پا لیا ہے۔ وہ فوراً گھر کی طرف لوٹا۔ اس نے صبح کا بھی انتظار نہ کیا، بیوی کو جگا کر سارا واقعہ اسے سنایا اور شیشے کی گولیاں اسے دکھانے لگا۔ وہ اپنی دعا کے قبول ہو جانے کے نشے میں چور تھا۔ وہ بیوی سے بولا، تارا، اب مانگ جو کچھ مانگنا ہے، تیری ہر خواہش پوری ہوگی۔ جب اس کی بیوی کو اس عجیب واقعہ سے کچھ سکون محسوس ہوا تو اس نے سب سے پہلے آئینہ دیکھا۔ اس کا چہرہ آئینے میں جھریوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ غور سے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگی جیسے اس نے آج پہلی بار آئینہ دیکھا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مکان، جائیداد اور باغوں کی آرزو بھول گئی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے مال و جائیداد کی اتنی ضرورت نہیں جتنی حسن و شباب کی ضرورت ہے۔ وہ ایک دم اپنے شوہر سے کہنے لگی، خدا بخش، ہم باغوں اور زمین کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ آپ صرف 3 ہی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اس لیے آپ سب سے پہلے یہ دعا مانگیں کہ صبح ہونے سے پہلے میں اس دنیا کی حسین ترین عورت بن جاؤں، کیونکہ جو شخص زمینوں اور باغوں کا مالک ہو اس کی بیوی بھی حسین ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے چہرے پر جھریوں کا جال ہو۔ جاؤ ابھی اور فوراً یہ دعا مانگو۔ خدا بخش باہر نکلا، دریا کے کنارے جنگل کا رخ کیا اور آسمان کی طرف ایک شیشے کی گولی اچھالتے ہوئے دعا کرنے لگا کہ اس کی بیوی دنیا کی حسین ترین عورت بن جائے۔ یہ دعا مانگ کر خدا بخش خاموشی سے سر جھکائے اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ دنیا کی حسین ترین عورت کا شوہر بن جائے گا، مگر کیا اس بارے میں اس نے جلد بازی تو نہیں کی اور اس کے انجام کے بارے میں غور نہیں کیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ہر قسم کے وسوسے کو دل سے دور کیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹ آیا۔ صبح ہوتے ہی دنیا کی حسین ترین عورت اپنے بستر سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے ساحرانہ حسن کا تماشا دیکھنے لگی۔ وہ بڑی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ دنیا کی ملکہ حسن بن چکی ہے تو اسے اپنے اچھے کپڑوں کی تلاش ہونے لگی، مگر اسے اپنے کپڑوں میں سے کوئی بھی جوڑا پسند نہ آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ آج مجھے سب سے پہلے شہر جا کر اپنے لیے اچھے سے کپڑے لانے چاہیے۔ جو کچھ روپیہ پیسہ تھا وہ لے کر شہر کی طرف چل پڑی۔ جب خدا بخش سو کر اٹھا تو دیکھا کہ بیوی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر وہ نہ ملی۔ وہ سوچنے لگا کہ بیوی تو ہاتھ سے گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ رات کی دعا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی بڑی پاک دامن ہے، کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ پھر بھی وہ سخت حیران تھا کہ یہ ہوا کیا، بیوی کہاں گئی اور کیوں گئی۔ خدا بخش کا دل بڑا بے چین تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک کتاب اٹھا کر پڑھنے لگا۔ آنسوؤں کی بارش میں اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب آنسو رکے تو اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کتاب میں لکھا تھا کہ اگر تمہیں غیب کا علم ہوتا تو تم تقدیر کے فیصلے کو ہی پسند کرتے۔
اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو امڑ آئے۔ وہ اس سے آگے کچھ نہ پڑھ سکا۔ اس کے دماغ میں چکر سے آنے لگے تھے۔ کاش وہ تقدیر پر شاکر رہتا اور ایک غیبی معاملے کے پیچھے نہ پڑتا جس کے انجام سے اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ کچھ دیر اپنے آپ کو کوستا رہا، پھر دل ہی دل میں کہنے لگا، افسوس، میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ دیا اور لالچ میں آ کر چھلانگ لگا دی، جس کا انجام شرمندگی ہے۔ ساتھ والے کمرے سے بچوں کے کھیلنے کودنے کی آوازیں آئیں تو وہ اپنی گہری سوچوں سے بیدار ہوا اور اس نے اپنے آنسو پونچھے اور بچوں کے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ ایک بچے نے پوچھا، بابا ماں کہاں گئی؟ وہ کسی کام سے گئی ہوگی، ابھی آتی ہوگی، اس نے بچے کو جواب دیا۔ بچے ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو سب مدرسے کی طرف چل پڑے۔ اب وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا، پھر اپنے غموں میں ڈوب گیا کہ اس کی بیوی تارا کہاں چلی گئی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ پھر پیسے تلاش کرنے لگا تو چند پیسوں کے سوا اسے گھر میں کچھ نہ ملا۔ وہ افسردہ سا ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کر سوچنے لگا۔ دوپہر کے وقت اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور اس کی بیوی ایک دم اندر آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے برقع اتارا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے نئے کپڑوں اور زیورات کو دیکھنے لگی جنہیں شہر سے خرید کر لائی تھی۔ خدا بخش کی نظر بیوی پر پڑی تو وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ جب وہ قیمتی لباس پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ خدا بخش، تارا مسکرا کر بولی، آج سے آپ ملکہ حسن کے شوہر بن گئے ہیں، اور ہاں، آپ نے میرے جوڑے کی نہ تعریف کی نہ میرے زیورات کی داد دی۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، بھئی بڑا خوبصورت جوڑا ہے، آج تم نے نہ ناشتہ کیا نہ جھاڑو دی، کیا بات ہے؟ تارا اس کی بات کاٹ کر چیخ کر بولی، اوئے بڈھے، یہ نرم و نازک ہاتھ کوئی برتن دھونے کے لیے ہے؟ جا کہیں سے کام کرنے والی نوکرانی لے آ۔ افسوس تو نے اس حسن کی کچھ قدر نہ کی۔ یہ جسم نرم و نازک گدوں کے لیے ہے یا تیری روٹیاں پکانے کے لیے؟ یہ سن کر خدا بخش کا دل غم سے بھر گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بیوی اپنے حسن اور زیورات کو آئینے میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے سمجھانا چاہا تو وہ چڑ سی گئی۔ جس دن اس بڈھے سے میری شادی ہوئی تھی اس دن میری قسمت پھوٹ گئی۔ یہ حسن تو نوابوں کے شایان شان تھا، نہ کہ مسجد کے مولوی کے، جو کتابوں اور مسجد کے مدرسے کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ خدا بخش بیوی کے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اس کی دعا کا کرشمہ ہے۔ اگر وہ دعا نہ کرتا تو یہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح ہوتی اور اسے کوئی بھی نہ جانتا۔ کیا ایک متقی پرہیزگار انسان ہزاروں نوابوں سے بہتر نہیں ہوتا؟ وہ اس کی سوچوں کا تانا بانا توڑ کر بولی، او بڈھے، میرے حسن و جمال کو تیری خدمت گزاری کھا گئی ہے۔ روٹیاں پکاتے پکاتے میری ساری خوبصورتی ختم ہو گئی۔ ہائے میں مر جاؤں، میرے ماں باپ نے کس بد نصیب کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا۔ خدا بخش نے دیکھا کہ بیوی کو حسن کے ساتھ ساتھ زبان بھی تیز مل گئی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ تارا کہنے لگی، میں جب اپنے باپ کے گھر سے آئی تھی تو کتنی حسین تھی۔ اس مولوی نے تو میری صحت اور جوانی کو گھن لگا دیا۔ رات دن خدمت کرتے کرتے تھک گئی ہوں، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کا پھل دیا ہے اور پھر سے اس نے میری کچھ قدر نہ کی۔ کم بخت جل گیا ہے،
میرے حسن سے، کہتا ہے روٹیاں پکا، برتن دھو، یہ کبھی برتن میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ساری زندگی میں برتن ہی مانجتی رہوں گی؟ اسے بھی تو شرم نہیں آتی ایسی حسین عورت سے یہ بات کہتے ہوئے۔ کیا ایسے حسین ہاتھ برتن مانجنے کے لیے ہے؟ نہ بابا نہ، اب تو مجھ سے کام نہیں ہوتے، کبھی تو سوچ سمجھ کر بات کر لیا کر، یا ساری عمر بیوقوف ہی رہے گا۔ مگر تیری عقل تو مدرسے کے لڑکے لے گئے، کہیں سے کوئی ملازم رکھ لے، ورنہ گھر کا سارا کام خود کر۔ میرا دل بھر گیا ہے اب ان کاموں سے۔ کیا مجھے کبھی ساری زندگی آرام اور سکھ نصیب نہیں ہوگا؟ ساری عمر میں ایک دن خوشی کا آیا تو نے وہ بھی خوش نہیں ہونے دیا۔ ارے کچھ تو خیال کر لو میرا، ہر وقت ٹر ٹر کیے چلا جاتا ہے۔ خدا جانے کس بلا کا دماغ ہے تیرا، بس بھونکے ہی چلا جاتا ہے۔ خدا بخش نے جب بیوی کی یہ باتیں سنی تو وہ بولا، بیوی تو ہاتھ سے گئی، وہ دعا کرنے پر بہت پچھتایا۔ اب اس کے اندر انتقام کا شدید جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ بیوی کی بدزبانی کا جواب دینا چاہتا تھا، ایسا جواب جسے وہ تمام عمر یاد رکھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، کیسی باتیں کرتی ہے، ایک دو دن میں اتنی زبان دراز ہو گئی۔ خدا کی پناہ، آگے کتنے ظلم ڈھائے گی۔ میں بیوقوف تھا جو سوچے سمجھے بغیر تیرے کہنے میں آ گیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ عورت کی ذات بے وفا ہوتی ہے، ہوا کو بدلنے میں دیر لگتی ہے لیکن عورت کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ مجھے تارا تجھ سے ایسی توقع نہیں تھی، مجھے تیری یہ حسین صورت زہر لگتی ہے۔ خدا تیرے حسن کو غارت کرے۔ یاد رکھ بیوقوف عورت، میں تجھے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ایک تو جرم کرتی ہے اور اوپر سے غلط باتیں کرتی ہے۔ خدا سے ڈر، مجھے بڈھا بدصورت کہتے تجھے شرم نہ آئی؟ میں تو تیرا مجازی خدا ہوں، مگر تو میری قدر کیا جانے۔ مال و دولت پر جان دیتی ہے، شرافت کو نہیں پہچانتی، نیکی کی قیمت کو نہیں سمجھتی۔ بے شرم عورت، کل تجھے معلوم ہو جائے گا۔ خدا بخش رات کو گھر سے باہر نکلا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ جنگل میں جا کر اس نے دوسری گولی آسمان کی طرف پھینکی اور دعا کی کہ اس کی بیوی گائے بن جائے۔ یہ دعا مانگ کر وہ گھر آیا اور گھر آ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو وہ سب سے پہلے اٹھا، بیوی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ گائے جیسا بنا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور چپکے سے باہر نکل گیا۔ چلتے چلتے شہر جا پہنچا، وہاں کے بازاروں میں وہ گھومنے پھرنے لگا۔ شام ہوتے ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور گھر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، ایک ماتم برپا تھا۔ بچے ڈر رہے تھے، چلا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اپنی چارپائی پر بیٹھا تو اس کی بیوی اس کے قدموں میں گر گئی اور اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھونے لگی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انسانوں کی طرح بولے، مگر اس کے گلے سے گائے جیسی آواز نکلتی۔ اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں اسی طرح آویزاں تھیں اور اس کے سرخ کپڑے بھی اس طرح اس کے جسم پر تھے۔ خدا بخش یہ دیکھ کر ہنسنے لگا، مگر اس کے چاروں بچے روتے ہوئے آئے اور اس کے ہاتھ چومنے لگے اور ماں کے گناہوں کی بخشش کا اصرار کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، بابا کل تو ہماری ماں نہایت حسین و جمیل تھی اور آج ایسے کیسی ہو گئی؟ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ وہ چاہے اتنی حسین نہ رہے، مگر جیسے پہلے تھی
वैसे ही हो जाए। खुदा बख्श की बीवी चीखने लगी और अपना सर जोर जोर से हिलाने लगी और खुदा बख्श की जेब की तरफ इशारा करने लगी जिसमें एक तीसरी शीशे की गोली पड़ी थी। अब शीशे की आखिरी गोली उछालने का वक़्त आन पहुंचा था। खुदा बख्श ने अपने बच्चों के सरों पर शफकत का हाथ फेरा और उनसे वादा किया कि वो कोशिश करेगा। अब सब जाओ और सो जाओ, सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात होते ही खुदा बख्श दरिया के जंगल की तरफ गया। उसने आसमान की तरफ देखा तो चांद मुस्कुराता हुआ नजर आया। उसने शीशे की आखिरी गोली आसमान की तरफ उछाल कर दुआ की कि बीवी वैसी ही हो जाए जैसे पहले थी और घर के हालात भी ठीक हो जाएं। ये दुआ मांगने के बाद खुदा बख्श घर आकर सो गया। अगली सुबह जब सब सोकर उठे तो खुदा बख्श की बीवी पहले जैसी हो गई। उसकी बीवी ने जुबान दराजी छोड़ दी। घर का माहौल पुरसकून हो गया। इस वाक़या के बाद खुदा बख्श ने अपने घर के दरवाजे पर एक तख्ती के ऊपर लिख दिया, अगर तुम्हें गैर का इल्म होता तो तुम तकदीर के फैसले को ही पसंद करते। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है और वही सबके दिलों का भेद और राज जानता है। उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। वही गफूरुर रहीम है, बाकी सब दुनिया फानी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।